بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک۔ پیارے بھائیو، ہم ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کا استقبال کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں یہ ذی الحجہ کے دن نصیب فرمائے۔ آئیے ہم اس کا استقبال توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے، تو پہلے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رب العالمین کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ توفیق دوں گا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اور یاد رکھیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نہ تو مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، حقوق العباد کا خیال رکھیں پلیز، کہ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو ابھی سے معافی مانگ لیں۔ بڑی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیر یعنی منڈے اور ہر جمعرات یعنی تھرسڈے کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور سب کے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور ہمارا رب العالمین تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 کے، ایک مشرک جو کہ شرک میں ملوث ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی عمل نہیں دیکھنا پسند کرتے۔ دوسرا وہ شخص جو مسلمان کسی وجہ سے آپس میں ناراض ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اعمال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ معاف کرتے، تو ابھی سے میرے بھائیوں جن کے ساتھ ناراضگی ہے فون کیجئے، ملیے کہ بھائی جان یا بہن مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، کیونکہ میرے بھائیوں قیامت کے دن پھر یہ کہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو چاہے گا معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تو معاف نہیں ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی نمازیں، آپ کے صدقہ و خیرات، روزے، حج، عمرے اور باقی سب نیکیاں جن کے ساتھ نیکیاں جو کی ہوں گی وہ سب یہ نیکیاں لے کر آپ علیحدہ ہو جائیں، یعنی جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی۔ یہ گنتی کے 10 دن ہیں، ایاماً معدودات، تو یہ نہ ہو کہ ملک الموت آ جائے روح قبض کرنے کے لیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب ملک الموت آتا ہے اس وقت انسان کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیج دو تاکہ میں کچھ عمل کر کے آ جاؤں۔ جواب آگے سے آتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ اور سورۃ فجر آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے آگے اعمال بھیجے ہوتے۔ جو بھی نیک عمل کرنا چاہتے ہیں ان 10 دنوں میں میرے بھائیوں کیجیے۔ دعا ہے، صدقہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نوافل ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، نماز تہجد ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اور ان دنوں میں خصوصاً جو ہے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنے ہیں، اور خصوصاً عرفہ کا روزہ جو کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، صبح کے جو ہے صبح اور شام کے اذکار ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں ابھی باقی تمام مصروفیات کو ترک کر دیں۔ جس طرح کہ ایک بزنس مین جب اس کا سیزن آ جاتا ہے بزنس کا، تو وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اور وہ اپنے بزنس میں لگ جاتا ہے، اسی طرح نیکیوں کا سیزن بھی آ گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو باقی تمام سال کے دنوں سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان کا اجر و ثواب بھی بے حساب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائی جاوید اقبال محمدی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یاد آ گئی، اخلاص اپنے ہو، نیکی کرنے میں اس میں اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، قربانی میں دکھاوا نہ ہو، یا اور جتنے بھی اعمال اس میں دکھاوا نہ ہو، اور اپنا عقیدہ صحیح ہو، شرک نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔